أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں کون کون سی صفات ہیں، سورۃ فرقان میں ہم یہ پڑھ رہے تھے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے بندہ ہوتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا، وہ یمشون علی الارض ہونا، وہ اس زمین پر ایسا چلتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ ہم نے جانا سے اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ اور جو تکبر کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی اللہ رب العزت قیامت والے متکبرین کے لیے جہنم جو بولس ہے وہ تیار رکھی ہوئی ہے۔ ان کے اس طرح چونٹیاں ہوتی ہیں، جیسا کیڑا مکوڑے ہوتے ہیں، ان کی شکل چھوٹی سی ہوگی اور اتنی سی وہ اس بندے کی شکل ہوگی اور پورا انسان کی شکل ہوگی، اور وہ جو ہے جہنمیوں کی پیپ اور وہ ساری اس کی ارد گرد لپٹی ہوگی، اور وہ جو یہ متکبر جو شخص ہے۔ اور اس ہاتھ سے یہ بتایا، ہم نے یہ بھی جانا تھا، یعنی عاجزی اور انکساری، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو وہ شخص عاجز اور یعنی بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ مقام ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، لغویات میں نہیں پڑھتے، اور جاہل لوگوں سے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو اور وہ ان سے سلام کر، یعنی بے معنی فضولیات میں نہیں پڑھتا۔ اور جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ کہف میں کرتے ہیں، جب وہ اصحاب کہف کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے جانا تھا کہ یہ لوگ کتنے تھے، اور ان کا یعنی یہ لوگ 4 تھے یا 5واں کتا تھا یا 6 تھے یا 7واں کتا تھا۔ تو نبی اللہ رب العزت نے فرمایا لا تمہارے فی میران ظاہرہ، ان سے اس معاملے میں کتنے لوگ تھے کتنے نہیں تھے فضول بات نہ کریں، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان میں کسی قسم کا کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، بھئی اتنے تھے اتنے تھے، بات جو مقصد کی ہے وہ بات کریں۔ تو یہاں رب العزت نے فرمایا جو میرے بندے تھے عاجز ہوتے ہیں اور فضولیات میں نہیں پڑھتے۔ اور وہ آگے بتایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ جو لوگ ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے کی صفت یہ ہوتی ہے وہ رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور وہ کسی مقام پر بھی اللہ رب العزت کی، اور فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ایسے لوگوں کی جو کروٹیں جو ہے وہ بستر پر نہیں لگتی اور وہ اٹھ جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سجدہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اور بتایا جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ جو ہی اللہ تعالیٰ کی آیات آتی ہیں، جو اس کا فرمان آتا ہے، تو اس کے اوپر فوری طور پہ اس کو تکبر نہیں کرتے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں۔ اور جو وہ دیتے ہیں قلوبہم، اور والذین یؤتون ما آتوا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ اس میں دیتے ہیں، وقلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ نماز روزہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کسی وقت پوچھا کہ یہ جو ہے والذین یبیتون لربہم، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انہوں نے بتایا کہ وہ شراب اور چوری کرتے ہیں، اور ان کے مطلب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہوئے پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ بھئی یہ ہمارے قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ساتھ آ کے بات یہ بتائی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو لوگ
اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، ہر وقت یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ہماری یہ عادت ہوتی ہے ہم آگ کے عذاب کے بجائے ہم دنیا مانگ رہے تھے، رزق دے دے، گاڑی دے دے، اور اللہ ہمیں یعنی دولت کی فراوانی دے، بیٹے دے دے اور مال و دولت دے دے. آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور توبہ اپنے گناہوں سے یہ طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یعنی آگ کے عذاب سے ہر وقت وہ پناہ مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ جو آگ ہے یہ چمٹ جانے والی ہے. اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدگی میں دیر رات اس کی عبادت کرتے ہیں. قرآن پاک میں یہ آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. جب بھی آیت آتی ہے قرآن پاک کی، جب ان کے ساتھ آیات پڑھی جاتی ہیں، جب سنتے ہیں آیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ اسی وقت گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدن و سبحوا، تسبیح بیان کرتے اس کی حمد کے ساتھ. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، متکبرین میں سے وہ نہیں ہوتے، اور ان کا عمل عمدہ ہوتا ہے، اور ان کی یعنی کروٹیں ان کی نہیں رکھتی. اور اللہ تعالیٰ سے یدعون ربہم تتجافی جنوبہم عن المضاجع، انہیں بستر کے اوپر کروٹ نہیں لگتی، اور وہ اللہ کے خوف سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کو بات کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں جو کام کیے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں. اللہ تعالیٰ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں خوف کے ساتھ، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ صاحب نے ہم سے کوئی نافرمانی اور طمع کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات ہے جب بھی قرآن پاک آپ پڑھیں گے اس میں یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس کو یعنی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ ان کی شیوا ہوتا ہے. اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی میری عبادت سے تکبر کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور وہ جہنم میں جائیں گے. سچے مومن جو ہوتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ ہر وقت اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک مثال ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں. ایک فرمایا معاذ بن جبل سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا بتائیں، ایسا کام بتائیں کہ میں جنت میں بھی چلا جاؤں اور جہنم سے بھی الگ رہوں، مجھے جہنم میں نہ جانا پڑے. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ نے بڑا کام کی یہ بات کی ہے، اور بڑا جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کا کام ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور بیت اللہ کا حج کریں. اور ساتھ یہ بتلایا کہ میں تجھے بلائیوں کا دروازہ بتلا دیتا ہوں، روزہ جو ڈال ہے گناہوں کے لیے، صدقہ گناہوں کو معاف کراتے، یعنی صدقہ. پھر یہ اسی یہاں بھی جس طرح پیچھے ہے نا وہ ایک خرچ کرتے ہیں، ادھر بھی فرمایا صدقہ کرنا، آپ نے جو اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے جو کروٹیں جو ہیں وہ بستروں پر لپٹی نہیں رہتی، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا تمہیں تمام کاموں کا جو سر ہے، جو اسلام کی جو بلندی ہے، سر ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اس کا جو ستون ہے نماز ہے، اور اس کی کوہان جو بلندی جو ہے اس کا جہاد ہے، یعنی جہاد بھی کرتا رہا اور نماز کو کبھی انسان نہیں چھوڑنا، آخر تک اپنی جان اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے. تمام کاموں کی جو سردار جو اپنی زبان، یعنی زبان اگر انسان کی صاف ستھری ہوگی، بلائی کی بات کرے کہ جب بھی انسان جو بولے گا کیا میرے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہوا ہے، اپنی زبان کو اگر انسان اگر روک کے رکھے گا تو وہ اپنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑ فرمایا. اس زبان کی وجہ سے انسان جو ہے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شب بیداری میں رات کو اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں.
یہ اسی طرح جب آدمی تدبر کرے گا، غور کرے گا میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، میرے اللہ نے ان آیات میں کیا کہا ہے، تو میں اس کا بندہ کس طریقے سے بن سکتا ہوں، تو اللہ رب العزت انسان کی مدد کرتے ہیں اور اس کو، اور وہ جو لوگ ہیں وہ ہر وقت اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب کے جو عذاب ہے آگ کا، اس کو فرمایا اے اللہ ہمیں اس عذاب کا، جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ دنیا کی تو تھوڑی سی آگ ہے، چھوٹی سی آگ ہے، اور آخر میں جو وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس میں یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اس میں جو جہنم میں سب سے پہلے جو ڈالا جائے گا وہ شخص ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ تاجر نہیں ہوگا، وہ روزہ رکھنے والا نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور جو زانی، شرابی، ایسے لوگ نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے غلط بات کہتے ہیں علماء اور خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ہمیں اللہ رب العزت کا بندہ بننے کے لیے ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت ہمیں آگے اس کے بعد کیا کہتے ہیں اور ہم نے کیا کرنے ہیں، یعنی وہ ان آیات کے اوپر غور کیا جائے۔ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے، پھر اس کے ساتھ وہ خرچ کرنے کا جو بتا دیا گیا ہے، وہ اسراف نہیں کرتے، والذین انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں اس میں لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک، بھائی اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے بات چلے گی وہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کیا کہتے ہیں، کیا تم نے نہیں کرنا۔ وہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے ان آیات کا سادہ بندہ ترجمہ پڑھ لے اور تھوڑا سا غور فکر کر لے تو بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور اللہ کا بندہ بننے کی جب کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ اس طرح کے راستے آسان کر دے گا۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آئندہ آگے ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں کیا کہتے ہیں بندہ بننے کے لیے، ان عرب کا بندہ بننے کے لیے، عباد الرحمن بننے کے لیے۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔